صحیح نہیں، میں وہ یعنی پی ٹی آئی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر نے تو آن پیپر جو ہے وہ ہدایت نہیں دی تھی ان لوگوں کو، بلکہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے ہدایت دی، یہ کہا کہ جناب ہماری ہدایت کے برعکس انہوں نے ووٹ دیا، اسے ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، جو کہ ہوئے بھی پھر بعد میں۔ عرض یہ ہے پی ٹی آئی کے سربراہ، پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر بھی تو ہے نا پنجاب کے، پارلیمنٹ میں ہمارے، جی پی ٹی آئی پنجاب کے پارلیمانی لیڈر عمران خان نے پنجاب کے بالکل ہدایت دی، پی ٹی آئی کے جو محمود الرشید صاحب نے بالکل ہدایت دی، اور کیا آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، سب کچھ کیا۔ اچھا میں اس حوالے سے ریفر کر رہا تھا کہ جو لیٹر لکھا گیا ان کو ڈی سی کرنے، لیکن ٹھیک آپ کے سے پوائنٹ آ گیا۔ سر اب آپ بتائیں کہ یہ شاہ صاحب فیصلہ کوئی بھی آتا ہے آپ کو سیاسی عدم استحکام، ایک لمحے کو ہم فرض کرتے ہیں، ظاہر ہے فیصلہ یا آپ کے حق میں آئے گا یا خلاف آئے گا، تیسری تو کوئی صورت نہیں ہوگی، یا پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنیں گے، حمزہ صاحب رہیں گے، پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ، ایک لمحے کو فرض کرتے ہیں، تو کیا یہ سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کا باعث بنے گا پاکستان میں یا نہیں؟ دیکھیے ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم استحکام اگر سیاسی آپ نے ختم کرنا ہے، اس کا واحد آئینی، قانونی اور جمہوری راستہ ہے نئے انتخابات، فی الفور شفاف نئے انتخابات کروا دیجئے۔ یہ مسئلے کا حل وہاں ہے، یہ عمران خان صاحب عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں، لوگ اس پر توجہ نہیں دے رہے، اور بتدریج ملک مزید دلدل میں دھستا جا رہا ہے، معیشت متاثر ہو رہی ہے، عام شہری متاثر ہو رہا ہے، حل تو ایک ہی ہے، فریش الیکشنز۔ اچھا تو پھر اگر حمزہ صاحب نہیں بن رہتے اور پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں وزیر اعلیٰ، تو پھر تحریک انصاف نے حکمت عملی طے کی ہے کہ کس طریقے سے حکمران اتحاد کو لے کر جانا ہے ٹورڈز الیکشنز، پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی تحلیل کر کے اس طرح دباؤ بڑھانا ہے یا اسٹریٹ پہ آ کے دباؤ بڑھانا ہے، کیونکہ ان کا موقف کلیئر ہے نا کہ ہم نہیں کر رہے، ہم نہیں جا رہے الیکشنز۔ دیکھیے بداوی صاحب، ہمارے میں کلیئرٹی ہے۔ وہ کیا کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی جی، ہم نے ملک کو اس بھنور سے کیسے نکالنا ہے، اور ایک طریقہ جو ہے ہماری دانش میں وہ نئے انتخابات ہیں۔ اب ان کے حصول کے لیے ہم نے کیا اقدامات لینے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں اس کیس کا۔ پنجاب میں اگر فرض کیجئے اگر فیصلہ ایسا آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو ہمارا ایک اسپیسیفک ایجنڈا ہے، ہم اس اسپیسیفک ایجنڈے کو پورا کر کے ہم پھر بھی انتخابات کی طرف جانا چاہیں گے۔ اس کے لیے راستہ کیا اپنائیں گے؟ صوبائی اسمبلیاں جو آپ کے ہاتھ میں، اس کی تحلیل کا یا اسٹریٹ پاور کا؟ وہ دیکھیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، پر ہمارے پاس راستے ہیں، ہمارے پاس جمہوری اور آئینی راستہ ہے۔ اور کل پرسوں جب بھی جو بھی فیصلہ آتا ہے اس پہ یہ اوتھینٹسٹی کا ایشو نہیں ہوگا، جس طریقے تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب اب آپ چیف الیکشن کمشنر آپ یا نیب چیئرمین کوئی بھی لگائیں، وہ اس لیے دراصل وقت کھو دے گا کہ ایک بڑی سیاسی پارٹی اس فیصلے سے پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ جناب ہمیں اعتراض، ہم معترض ہیں، تو یہاں جب وہ کہیں گے حکمران جماعت والے کہ بھائی ایک سیاسی پارٹی کے علاوہ باقی ساری سیاسی پارٹیز پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ یہ نہ کیجئے، آپ فل کوڈ بنا دیجئے، اس کا فیصلہ مان لیں گے، تو اب اس فیصلے کی تو کی جو ہے وہ ہماری دانش میں وہ اہمیت نہیں رہی۔ پھر دیکھیے قبلہ، اگر یہ انڈیویجولز اس قسم کی اگر ڈکٹیشن دینا شروع کر دیں، اس ملک میں عدل کا نظام چل ہی نہیں پائے گا۔ آپ ایک جتھا جمع کر لیں، یہ تو 10-11 پولیٹیکل لیڈرز تھے نا، آپ ایک جتھا جمع کر لیں اور ہائی کورٹ کے سامنے چلے جائیں، سیشن کورٹ کے سامنے چلے جائیں کہ جناب یہ جج میں منظور نہیں ہے، یہ تو بات کہاں تھمے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو انہوں نے ماضی میں کیا، جو انہوں نے حملہ کیا، بالعموم قوم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جو کوئٹہ کی کارروائی ان کی تھی، قوم نے پسند نہیں کیا اس کو، اور یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہے وہ بات۔ اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ شاہ صاحب، چودھری شجاعت صاحب نے آپ کو سرپرائز کیا؟ دس واز دا لاسٹ تھنگ یو ایکسپیکٹڈ فرام چودھری صاحب؟ دیکھیے میں ذاتی طور پہ حیران اس لیے ہوا کہ جو 10 لوگ تھے ان کی پارلیمانی پارٹی کے، مسلم لیگ کاف کے، وہ ووٹ کس کو کر رہے تھے؟ وہ اپنی ہی پارٹی کے ایک لیڈر کو ووٹ کر رہے تھے نا۔ پرویز الہی صاحب تو کیو لیگ سے ان کا تعلق ہے نا،
وہ اپنے ہی ایک لیڈر کو ووٹ کر رہے تھے. ہم نے قبول کیا, ہم میجورٹی ہونے کے باوجود ہم نے ان کا ساتھ دیا, ہم نے ایک کمٹمنٹ کی, ہم نے اس کمٹمنٹ کو نبھایا, اور الحمدللہ ہمیں خوشی اس بات کی ہے ایک پی ٹی آئی کا جو منتخب ممبر تھا وہ آیا اور پارٹی لائن کے مطابق انہوں نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا, اور ہمیں اس کی بے حد مسرت ہے کہ ان کے 10 کے 10 لوگ متفقہ طور پہ انہوں نے اپنا اجلاس بلایا, اس اجلاس میں فیصلہ کیا, اور انہوں نے پوری پارلیمنٹری پارٹی نے پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا. آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ ایسی کیا بات تھی جو چودھری شجاعت صاحب اپنے ہی بھائیوں جیسے پرویز الہی اور اپنی گھر کی پارٹی کے خلاف وزارت اعلیٰ نہ ملے, اس حوالے سے انہوں نے عملی قدم اٹھا لیا؟ کیا ایسی وجہ ہوئی آپ کے تجزیے میں؟ بدامی صاحب, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ظاہر ہو جاتی ہیں. میرا جو رہائش گاہ ہے لاہور میں, وہ ایک بہت اہم شخصیت کے میں برابر رہتا ہوں, اور میں نے رات گئے وہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی دیکھیں, اور پھر اب ظاہر بھی ہوا کہ وہاں آصف زرداری صاحب موجود تھے, وہاں اور شخصیات موجود تھیں, وہاں بات چیت بھی ہوئی, اور وہیں وہ خط بھی لکھا گیا, ٹائپ کیا گیا. اب میں اتنا اشارہ کافی ہے. اب آپ خود بتائیں گے کہ شخصیت سیاسی تھی یا غیر سیاسی, یا ہم معلوم کروا لیں؟ مطلب آپ کے شعبے سے تعلق ہے. اچھا, تو وہاں پر ملاقات ہوئی شجاعت صاحب کی اور زرداری صاحب؟ یہ سننے میں یہی آیا ہے. اچھا, کچھ محسنوں میں ہوں گے, کچھ پتہ نہیں, میں چلے معلوم کرواتا ہوں میں کہ وہ آپ کس طرح اشارہ کر رہے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں وجہ کیا بنی؟ چلیں جہاں بھی بات بڑی چیز ہے. میں کہتا ہوں معصومانہ طور پہ آپ کے منہ سے کچھ نکل ہی گیا. یہ میرا معصومانہ اندازہ تھا جو آپ نے, میں بس میری معصومانہ سی کچھ تھوڑی سی معلومات اور اندازہ تھا جو میں نے بھی اسی طرح اشارتاً کہنے پہ اکتفا کیا. سر آپ کے معصومانہ تجزیے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو چلیں ان سارے محسنوں کو ہم کیا کہیں, ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہے, اپنی مرضی ہے. تو لیکن مان کیوں گئے شجاعت صاحب؟ چلیں یہ تو وہاں بات ہوئی, لیکن مان کیوں گئے؟ یعنی وہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی غیر سیاسی شخصیت تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب دباؤ میں منوا لیا؟ پھر کیوں؟ غیر سیاسی سے مطلب ہے کہ کوئی ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی تو نہیں ہے نا, میرا مطلب یہ ہے. دیکھیے, پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے کہ چودھری شجاعت صاحب بہت ہی وزادار آدمی ہیں اور بہت نفیس آدمی ہیں, لیکن مت بھولیے کہ وہ ایک ایسی بیماری سے دو چار ہے, ڈیمینشیا, جس میں انسان کو مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی صحت جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. میں اب کسی کے خاندانی معاملات میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. میں جاتے آتے اسٹریٹ سوال پوچھ لیتا ہوں, اس ضمن میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ پر تو کوئی شبہ یا شکایت نہیں ہے نا اس ضمن میں کہ انہوں نے پریشرائز کیا شجاعت صاحب کو؟ دیکھیے, میرے پاس ابھی مصدقہ کوئی خبر نہیں ہے, مصدقہ خبر نہیں ہے, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں جو آج صبح کی پریس کانفرنس جو میں نے دیکھی, اور میں نے پورا ایک ارینا جو میرے سامنے تھا وہ دیکھ کر مجھے تھوڑا سا تعجب ضرور ہوا کہ ان میں کچھ کامن نہیں ہے اور یکجا ہو جاتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی یکجا ہو گئے. آج صبح کی پریس کانفرنس سیاسی مفاد کامن ہے نا ان سب کا, آپ کے خلاف کام کرنا اس میں, کیونکہ آپ جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور پھر آپس میں عہدے بانٹتے ہیں, یہ کامن ہے نا. تو اس لیے ایک ہو جانے میں کیا بات ہے. اگر ہم سے اتنے ہی نالاں ہوتے تو اگر آپ پارلیمنٹ کی گفتگو سنیں خالد مکسی صاحب کی, وہ تو ان پہ تنقید کر رہے تھے. اگر ہم سے اتنے ہی نالاں ہوتے تو بھوتانی صاحب جو آج پریس کانفرنس کر رہے تھے, جو کچھ انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے فلور پہ, وہ بھی آپ اس کا ملاحظہ کر لیجئے. تو کچھ وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے ان کو قائل کیا کہ یہ حکمت عملی اپنائیں. آپ کو لگتا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے؟